ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں. کوئی کہتا ہے یوں کرو. یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں. 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف. ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے، کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے ہیں. اب اس کی مثال ایسے سمجھے، میرے سامنے اسپیکر ہے، میں کہوں یہ اسپیکر ہے، مولانا صاحب کہیں نہیں اسپیکر نہیں یہ پنکھا ہے. کوئی تیسرا بندہ کہے یہ پنکھا نہیں تو جگ ہے، چوتھا کہے یہ جگ نہیں یہ تو سائیکل ہے. اب فیصلہ کروائیں مولانا کرم شاکر صاحب سے، آپ بتلائیں گے کون ٹھیک ہے؟ یہ کہیں چاروں ہی ٹھیک ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کو کچھ معاملہ خراب ہے. سوچنے کی بات یہ ہے 4 امام کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف ایک نماز کو اٹھا کر دیکھو، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر نماز ختم ہوتی ہے. نماز کو اٹھا کر دیکھو، ایک نماز کے مسئلے پر 700 جگہ پر اختلاف نظر آتا. 700 جگہ پر ایک ایک حرف پر اختلاف موجود ہے. اماں طہارت میں اختلاف، وضو میں اختلاف، نیت میں اختلاف، سنت میں اختلاف، فرائض میں اختلاف، واجبات میں اختلاف، سورہ فاتحہ میں اختلاف، آمین میں اختلاف، رفع یدین میں اختلاف، تبرک میں اختلاف، بیٹھنے میں اختلاف، کھڑے ہونے میں اختلاف. سارے کے سارے مختلف ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کیا ہے کہتے سارے حق پر ہیں. میں حیران ہوا، میں نکل کھڑا ہوا تحقیق کے لیے کہ تحقیق کرنی چاہیے کون حق پر ہے کون نہیں ہے. اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹرل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی ہے، اہل حدیث بن جاتا ہے. اب میں کیا دیوبندی علماء کے پاس، اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا، دیوبندی علماء کے پاس جاتا، ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر جاتا. اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی، بہت بڑے اعتبار کے عالم دین، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے پروفیسر. ان کے ساتھ میرا مناظرہ، ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی. مولانا دیوبندی عالم دین ہے، میں بھی دیوبندی تھا. ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع یدین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحیح ستہ اٹھائی. آپ حیران رہیں گے پوری صحیح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی. حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا. رات کو سو گئے، کہنے لگے بھائی صبح تلاش کریں گے. صبح میں اٹھا، میں نے دیکھا مولانا سنتیں پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے کے اندر اور ساتھ ساتھ رفع یدین کر رہے ہیں. حنفی عالمین رفع یدین کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم ہے میں نے کئی حنفی علماء کو دیکھا رفع یدین کرتے ہو. آپ نے کبھی آج تک اہل حدیث علماء کو بند کمرے کے اندر